الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ البقرہ دوسری سورت، اس کی 247 نمبر آیت کا پہلا فقرہ میں نے پڑھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرمایا ہے. یہ حصہ میں نے کیوں پڑھا اس کی بات ابھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ جس کو اللہ مقرر کرتا ہے اس کا نام لے کر مقرر کرتا ہے. وہ کبھی بھی گول مول بات نہیں کرتا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ہوم اٹ مے کنسرن. ایسی بات نہیں کرتا کہ جس پر بھی فٹ آ جائے وہی استعمال کر لے، ایسی بات نہیں کرتا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے نبی اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کا نام لے کے مقرر کیا اور بتایا ہے کہ یہ نبی ہے یا رسول. لہٰذا جس کو بھی اللہ پاک مقرر کرے گا اس کا نام لے کے بتائے گا تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو اور کسی آدمی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے اور قیامت والے دن اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو. مسئلہ امامت جاری ہے، اس کو آج مکمل کریں گے. مکمل اس طرح سے کہ یہ بات آج ختم کر دیں گے. اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز الکریم رمضان شریف ہے. اس میں ایک تو رمضان کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ. اس کے علاوہ جس طرح اسلام وہ نظام زندگی ہے جو طہارت سے لے کر انٹرنیشنل لا تک ہر ہدایت دیتا ہے، اس کے مقابلے میں جو ابلیس نے نظام بنایا ہے وہ 1784 میں شروع ہوا. اس کا بیج 1784 میں ڈالا گیا اور اب وہ پوری دنیا پر حاوی ہو چکا ہے. اور ان کے جو لفظ ہیں وہ انتہائی دلکش، بہت اٹریکٹیو ہیں. اور ان کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ لفظ بولے جاتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں، جب وہ اخباروں میں کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، جب مسلمانوں پر حملہ کرتے وقت ان کے صدر جو تقریر کرتے ہیں اس میں جو لفظ آتے ہیں، ان سب کا مطلب کیوں بتانا ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے فضائل انشاءاللہ تعالی لاکھوں کروڑوں مسجدوں میں بیان ہوں گے. تو جس بات سے خبردار کرنا ہے نئی نسل کو وہ انشاءاللہ تعالی اسی مسجد میں بیان ہوں. تو پہلا جمعہ جو آئے گا اگلا، اس میں انشاءاللہ زکوٰۃ اور رمضان کے مسائل تاکہ لوگوں کو ابتدا میں ہی پتہ چل جائے بے کوئی ضروری بات ہے پوچھ لیں. اس میں سے ایک ٹاپک حضرت سیدنا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انشاءاللہ عید کے بعد اس کو 2-3 جمعہ مکمل کریں گے. تو آج مسئلہ امامت کا جو فائنل ہم کر رہے ہیں رمضان سے پہلے، اس میں ہے مختلف چیزیں. نمبر 1 کہ حضرات ائمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے حکمران وقت کی بیعت کرتے تھے، اور جو خدا کا مقرر کرتا ہو وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا، وہ بیعت لیتا ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی کہ طالوت کو اللہ نے نبی مقرر کیا، نبی نے بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا. نبی تو بہت بلند مرتبہ، بادشاہ بھی اللہ مقرر کرے تو اس کا نام لے کر کرتا ہے.
تو وہ گول مول بات نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ بتاتا ہے کہ نوح میرا رسول ہے، ابراہیم میرا رسول ہے، موسیٰ میرا رسول ہے، عیسیٰ میرا رسول ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے بار بار بتایا کہ محمد الرسول اللہ، کسی کو شک نہ رہے۔ تو لہٰذا اگر ائمہ حضرات خدا کے مقرر کردہ ہوتے تو ضرور قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوتا۔ اب یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ سیدنا علی پہلے امام ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت بھی کی تھی۔ یہ ہے الکافی جلد نمبر 8 ہے، روایت نمبر 454 صفحہ 246، اور مجلسی نے کہا کہ یہ روایت کل موثقہ پکی جیسی آئی۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کی بیعت بھی کی، بہار جلد نمبر 32 ہے، صفحہ 217 نمبر 171۔ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت ساتھیوں سمیت کی تھی۔ میرۃ العقول شرح الکافی زیر روایت 321، روضہ من الکافی اور الکافی جلد نمبر 8 صفحہ 205 اور روایت نمبر 341۔ اگر حضرت ابوبکر کافر تھے، جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کی بیعت ابلیس نے کی تھی، اور یہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ 541 اور روایت نمبر 284۔ تو بھائی صاحب جنہوں نے ان کی بیعت کی ہے اس میں تو پھر بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، سب سے پہلے تو حضرت علی آتے ہیں، ان کا کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت بھی کی، حضرت عثمان کی بیعت بھی کی، حضرت عمر سے تو ان کی بیعت کیا کرنی، ان کے ساتھ تو ان کی رشتہ داری تھی، حضرت ام کلثوم کا رشتہ دیا تھا۔ پھر آ گئے حضرت حسن اور حسین۔ امام جعفر الصادق سے روایت ہے کہ ان دونوں کو امیر معاویہ نے بلایا تھا شام میں، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت ان کی بیعت کی تھی۔ یہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ 61، روایت نمبر ہے 9۔ اور اسی بیعت کی وجہ سے سفیان بن لیلہ نے حضرت حسن کو مذل المومنین کہا۔ بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ 24 نمبر ہے 7۔ اور یہ حضرت حسن اور حسین امیر معاویہ سے مال بھی لیتے تھے۔ بہار جلد نمبر 44 صفحہ 13 اور 41۔ یہ دونوں روایات رجال کشی جو راویوں کی کتاب ہے وہ حدیث کی کتاب سے اعلیٰ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے بھی استاد ہوتے ہیں جنہوں نے راوی پرکھے ہیں، وہاں سے یہ روایت لی گئی ہے۔ اور رجال کشی میں صفحہ 193 روایت نمبر 176 اور 177، اور اوپر ہیڈنگ ہے قیس بن سعد بن عبادہ۔ اگر امیر معاویہ کافر تھے تو ان دونوں بزرگوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ تیسری بات، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ تو نے جو مطالبہ مجھ سے کیا ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں تیرا دست بستہ غلام ہوں، چاہے اپنے پاس رکھ چاہے بیچ دے۔ یہ ہے الروضۃ من الکافی روایت نمبر 313 صفحہ 196 اور 197۔ مجلسی نے میرۃ العقول میں اس روایت کو حسن کہا ہے، مگر امام زین العابدین کی بیعت والا حصہ اس میں نہیں لکھا، نہ ہی اس پر تبصرہ کیا، مگر اسی مجلسی صاحب نے بہار الانوار میں اس روایت کو مکمل لکھا اور اس پر تبصرہ بھی کیا، اور یہ مشکل بھی حل کی ہے کہ یزید تو مدینہ آیا ہی نہیں تو بیعت کس طرح ہوئی؟ تو اس کا حل اس نے علامہ مجلسی نے یہ کیا کہ یہ بیعت مسلم بن عقبہ گورنر کے ذریعے لی گئی تھی۔ بہار الانوار جلد ہے 46 صفحہ 138 اور 139 اور روایت نمبر ہے 29۔ اس کے بعد آ گئے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ہشام بن عبد الملک کو امیر المومنین بھی کہا اور اس کو امام بھی مانا۔ بہار الانوار ہے جلد نمبر 45 صفحہ 203 اور 204۔ عبد الملک بن مروان سے انہوں نے 10 لاکھ درہم بھی قبول فرمائے۔ بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ 303 کا 30 کا آخر، 30330 کا آخر۔ آگے ہیں حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے منصور عباسی کو بار بار امیر المومنین کہا۔ اس نے پوچھا امام سے کہ آپ میرے خلاف بغاوت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت امام نے انتہائی عاجزی سے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا، وہ لفظ میں دہرا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اپنا قسم کھا کر ان باتوں سے انکار کیا کہ بھئی ہم آپ کے، اور الکافی کے مطابق بھی انہوں نے منصور کو بار بار امیر المومنین کہا۔ تو جو خدا کے مقرر کردہ ہوتے ہیں وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ جب رسول کریم نے
तबलीग शुरू की थी तो अकेले थे पूरी दुनिया में, किसी की बात नहीं की आपने, ना किसी की हुकूमत को तस्लीम किया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कोई साथी नहीं मिला आपको, 10-12 थे, उनमें से भी एक भाग गया। और जब आपको गिरफ्तार किया तो वो धोतियां छोड़कर भाग गए, नंगे ही भाग गए वो। तो इसके बावजूद उन्होंने रूमी हुकूमत की बात नहीं की। रूमी हुकूमत क्या थी? 50 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत थी, नहीं उन्होंने बात की। हजरत मूसा फिरौन कैसा था? नहीं बात की उन्होंने, ना उसको इमाम कहा, ना उसको अमीरुल मोमिनीन, किसी को नहीं माना उन्होंने। उनको उन्होंने सदाएं दी, जलावतनी हुई, सारे काम हुए, लेकिन उन्होंने माना नहीं किसी। आगे आ गए हजरत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हारून रशीद अब्बासी को बार बार अमीरुल मोमिनीन किया और इंतहाई डर कर अपनी सफाई पेश की। यह है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 48, सफ़ा 121 और 122, रवायत नंबर 122 और 121 सफ़े पर है। हज़रत इमाम अली रज़ा, उन्होंने मामून को अमीरुल मोमिनीन भी माना और उसके वली अहद भी बने। बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 46, सफ़ा 174, रवायत नंबर 27 और जिल्द नंबर 49, सफ़ा 130 और नंबर 6 रवायत है। अली शरीयती, जैसे अल्लामा इकबाल हैं हमारे यहाँ, इसी तरह ईरान में हैं डॉक्टर अली शरीयती। 1974 में उनको एक्सीडेंट में उनकी शहादत हुई थी लंदन में, और ख्याल यही है कि ईरान की इंटेलिजेंस जो शहनशाह की थी उसने उनको कार के नीचे दे के मारा था। तो डॉक्टर साहब अपनी किताब, उनकी किताब है तशय्युअ अलवी व तशय्युअ सफ़वी, उसमें लिखते हैं कि आइम्मा का तरीका ये था, ये डॉक्टर अली शरीयती शिया आलम लिख रहे हैं ईरान के, कि आइम्मा का तरीका यह था कि गासिब, जालिम और फासद के साथ बनाकर रखते थे। ये लिख रहे हैं वो, सफ़ा 25 और 26 है तशय्युअ अलवी और तशय्युअ सफ़वी का। अब जनाब इससे आगे एक जो बात है वो ये है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके आपने देखे कितने फ़ज़ाइल हैं, बुखारी, मुस्लिम ये सुन्नी हज़रात की किताबों में। तो हज़रत के जो फ़ज़ाइल हैं बिहारुल अनवार में अल्लामा बाकर मजलिसी ने 8 जिल्दें में उनके फ़ज़ाइल मुकर्रर वो इकट्ठे किए, 8 जिल्दें उनके हालात पर लिखी। जिल्द नंबर 35 था 42, और आपके हालात व फ़ज़ाइल के बारे में अल्लामा साहब ने, मजलिसी साहब ने 3188 रवायात भी जमा की हैं आपकी शान में, आपके खसूसियात के बारे में। हज़रत अली 3188, तकरीबन 3200। अब जनाब उन 3188 में से कितनी रवायत सही मैं अभी बताता हूँ। एक बात यह कि आपके बारे में सिर्फ 45 रवायात को आयतुल्लाह उल उज़्मा आसिम मौसरी ने मोतबर करार दिया, बाकी सारी की सारी गैर मोतबर। उसके बाद काबा में पैदा होने की कोई रवायत सही नहीं है, उनको आयतुल्लाह ने सही नहीं कहा। तो अब कितनी रवायत और कितना उनका हालात है। 3188 में से 3143 3143 ये रवायात गैर मोतबर, यानी उनके फ़ज़ाइल साबित नहीं हुआ। इनसे ज़्यादा तो अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में बहुत पसंद होती लिखी। अब आगा सैयदना हसन और हुसैन, उनके बारे में जो रवायात हैं वो हैं 743 743। उनमें से आयतुल्लाह आसिम मौसरी की तहकीक के मुताबिक एक कम 700 रवायात गैर मोतबर, 699 रवायात गैर मोतबर हैं। और आसिम मौसरी ये भी लिखते हैं कि वाक़यात करबला की अक्सर तफसीलात मजहूल हैं, वो साबित नहीं हो सकी। जबकि ये उनके अल्फाज में पढ़ रहा हूँ आसिम मौसरी, जबकि अवाम उन बातों को पसंद करते हैं जिनको सुनकर रोना आए, और मजारस पढ़ने वाले अक्सर वाइस यानी तकरीर करने वाले जाहो माल के मोहताज होते हैं। लिहाजा जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। ये आसिम मौसरी के अल्फाज हैं। मशरा बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 2, सफ़ा 156। अब जनाब जो सैयदना हसन और हुसैन, उनके 743 रवायत है उनके शान में, उनमें से 699 जो हैं वो गैर मोतबर। आगे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादिक और मूसा काज़म, उनके बारे में जनाब 3 जिल्दें हैं। कुल रवायत हैं उनके बारे में 1725, उनमें से 1607 गैर मोतबर हैं। आगे बाकी इमाम आ गए हज़रत इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी और इमाम अपना हसन अस्करी।
ان کے بارے میں 2 جلدیں ہیں، 844 روایات ہیں، جن میں سے 768 سندن غیر معتبر قرار دی ہیں انہوں نے اپنے عاصم محسنی صاحب نے۔ اس کے بعد جناب آ گئے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں 3 جلدیں ہیں، ان میں 1333 روایات ہیں اور ان میں سے 1260 غیر معتبر۔ ان کے جو غائب ہونے کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، نمبر 1 ڈر کے مارے غائب ہیں، الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 337 اور روایت نمبر 5 ہے، پھر صفحہ 342 پر روایت نمبر 29 ہے۔ یہ پہلی وجہ کہ ڈر کے مارے غائب ہیں، اس کی وضاحت نہیں۔ دوسری وجہ قتل کے ڈر سے غائب ہے، صفحہ نمبر 338 اور روایت نمبر 9 جلد کا الکافی کی جلد نمبر 1۔ اور مرتبہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب القائم، ان کا لقب القائم، دین اسلام کو قائم کرنے والا، جب القائم خروج کرے گا تو سب سے پہلے حضور اور پھر حضرت علی ان کی بیعت کریں گے۔ حق الیقین فارسی صفحہ 554 اور باقر میرسی نے یہ بات لکھی ہے، الغیبہ کتاب ہے نعمانی کی، اس کا صفحہ 234 اس کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے جب وہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو ان کی سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ رسول اللہ کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر حضرت علی ان کی بیعت کریں گے۔ تو اب جو روایات ہیں ان میں سے 1333، ان میں سے 1260 روایات غیر معتبر ہیں۔ یہ جو ہے کہ ان کی پیدائش کے بارے میں بھی روایات ثابت نہیں ہیں، تو یہ موضوع ہم رکھیں گے عید کے بعد انشاءاللہ، اس کا بھی کلیئر کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ 5-6 پوائنٹ میں بتانے لگا ہوں۔ اگر غیبت میں رہ کر ہی رہنمائی فرمانی ہے، جیسے کہ حضرت امام مہدی 1270 سال سے غیبت میں ہیں، غائب ہیں، لیکن وہاں سے ہی بیٹھے رہنمائی فرما رہے ہیں، تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ کہ مرتبہ رسول اللہ کا زیادہ یا حضرت امام مہدی کا؟ اگر رسول اللہ کا مرتبہ زیادہ تو وہ غیبت میں رہ کر کیوں نہیں رہنمائی فرما سکتے؟ حضرت امام کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رسول اللہ بھی تو زندہ ہی ہے نا، جہاں بھی ہیں اللہ کے انعام پا رہے ہیں۔ وہ شہیدوں کے بارے میں جو رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کے نتیجے میں اس کی برکت سے وہ نعمتیں پا رہے ہیں، تو رسول اللہ نہیں نعمتیں پا رہے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے؟ تو اگر غائب رہ کر ہی رہنمائی ہو سکتی ہے تو بڑا مرتبہ تو رسول اللہ کا ہے، وہ بھی غیبت میں رہ کر رہنمائی فرما سکتے ہیں، لہذا کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا تو ائمہ ضرور اس کی تبلیغ کرتے، کسی نبی نے کسی ڈر سے تبلیغ بند نہیں کی، ان سے تبلیغ ثابت نہیں ہے، ائمہ سے علانیہ تبلیغ ثابت نہیں ہے، بلکہ بار بار انہوں نے کہا کہ حضرت علی کہتے تھے کہ اس امر کو انہوں نے چھپایا۔ کافی شریف میں ہے کہ انہوں نے اپنے امر کو چھپایا، اپنے مرتبے کو چھپایا، کسی کو بتایا ہی نہیں۔ تو جب بتایا نا، پھر لوگ تو بری۔ کسی امام سے اس مسئلے کی تبلیغ ثابت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے مقرر فرمایا، یہ نہیں کہا کسی نے۔ ایک طرف تو یہ کہ تبلیغ ثابت نہیں، دوسری طرف یہ کہ انہوں نے اپنے امام ہونے سے انکار کیا، جبکہ کسی نبی سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی انکار ثابت نہیں۔ جن کو خدا مقرر کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتے اپنے مرتبے سے۔ حضرت یسایہ علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت یرمیہ علیہ السلام کو چکی کا پوڑ باندھ کر دلدل میں پھینکا گیا، رسول اللہ پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، سیدنا ابراہیم پر کیسی کیسی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی نبی نے استعفیٰ نہیں دیا، نہ انکار کیا ہے۔ جو خدا کے مقرر کردہ ہوتے ہیں وہ انکار نہیں کرتے اپنے مرتبے، اگر وہ کریں خدا نہ خواستہ تو پھر خدا کا عذاب انہیں پر آئے گا، دوسروں پر نہیں آئے گا۔ تو ائمہ سے نہ تبلیغ ثابت ہے بلکہ ان سے انکار ثابت ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ خدا جب کسی کو مقرر کرتا ہے تو نام لے کر مقرر کرتا ہے، گول مول بات نہیں کرتا۔ جیسے میں نے آیت پڑھی کہ ان کے نبی نے، یعنی بنی اسرائیل کے نبی نے ان کو بتایا کہ تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، شک نہیں رہنے دی کون بادشاہ۔
سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کا زندہ و ظاہر ہونا ضروری ہے۔ لوگ ان کے پاس گئے، ان کو پتہ چلا کہ لوگوں نے میرے والد حضرت امام موسیٰ کاظم کے بارے میں یہ عقیدہ اپنا لیا ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ غائب ہو گئے، لہٰذا انہی کی امامت جاری رہے گی۔ انہی پر لوگوں نے وقف کر لیا اور اس فرقے کا نام ہے واقفیہ۔ تو حضرت امام کو جب پتہ چلا کہ لوگ میرے والد محترم حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ خیالات رکھتے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے باپ بھی اسی طرح فوت ہو گئے جس طرح ابو القاسم فوت ہوئے تھے، رسول کریم جس طرح فوت ہوئے تھے اسی طرح میرے والد بھی فوت ہو گئے ہیں، اور یہ کہ وہ امامت غائب رہ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خود حضرت امام علی رضا فرما رہے ہیں کہ امام کے لیے زندہ اور ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تو جب حضرت امام اگر زندہ بھی ہیں ظاہر نہیں ہیں تو لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ مکمل نہیں ہو رہا، لہٰذا اس بات کو ماننا سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یہ کہ جو ضروریات امام کی خود بڑے علماء نے بیان کی تھی، امامیہ کے بڑے علماء نے، وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوئی۔ میں ابھی وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر الصادق کی موجودگی میں یہ کافی شریف میں لکھا ہوا ہے کتاب الحجت، اس میں کہ ایک شام کا رہنے والا آدمی، اس کا نام نہیں لکھا، شامی، وہ آیا اور اس نے حضرت امام جعفر الصادق کوہ صفا کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، ان سے کہا جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی دیر بیٹھ تو، ابھی ایک بچہ آئے گا تو وہ آپ سے مناظرہ کر لے گا۔ تو ہشام بن حکم جو ان کا تھم ہے، وہ ابھی نوجوان تھا، وہ آیا اور حضرت امام نے کہا بھئی اس سے بات کر لیں۔ اس کے مناظرے لکھے ہوئے ہیں کتاب الحجت میں۔ تو ہشام بن حکم نے جو سوال کیے اس شامی سے، اس کے بعد اس نے لاجواب کر دیا ان کو۔ اس نے کہا بھئی خدا بندوں کی مسلط بہتر جانتا ہے یا بندے بہتر جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی خدا۔ تو انہوں نے کہا خدا نے جب نبی ہدایت کے لیے بھیجے تو آپ بندوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بہانہ تھا جو مرزا قادیانی نے بنایا کہ اگر پہلی امتوں، پہلے لوگوں کو، پہلی نسلوں کو ہدایت کی ضرورت تھی تو ہماری نسل کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ ضرورت ہے چنانچہ میں نبی ہوں۔ تو ہشام بن حکم نے کہا کہ بھائی صاحب کیا اس باقیوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور پھر اس نے جو ضرورتیں بیان کی، ضرورت امام بیان کی، وہ ہے کہ حیرت دور کرنے کے لیے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے، اس حیرت کو دور کرنے کی۔ مسائل میں شک ہوتا ہے، حق اور باطل مشکوک ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے حق کون سا ہے، اس شک کو دور کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اختلاف دور کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ اگر لوگوں کے مسائل میں اختلاف ہو جائے، رائے میں اختلاف ہو جائے، تو اس رائے کو، اس کا اختلاف دور کرنے کے لیے، مسائل کا اختلاف دور کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ اور روایت نمبر 4، یہ روایت نمبر 3 ہے، باب الاسترار علی الحجہ، کتاب الحجہ الکافی۔ اب روایت نمبر 4 میں اس کا مناظرہ ہے، اس میں اس نے جو شرطیں بیان کیا، اس نے کہا یہ امام ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، پوچھ ان سے جو پوچھنا۔ اور اس نے پھر پوچھا تو حضرت امام نے غیب کی باتیں بھی اس کو بتائیں، پھر وہ مان گیا شامی۔ تو فرمایا اس نے ہشام بن حکم نے کہ جناب دیکھو یہ امام سامنے بیٹھا ہے، امام کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ ہشام بن حکم صاحب کہہ رہے ہیں سامنے بٹھا کے کیا کرنا ہے؟ جس سے سوال ہو سکے۔ امام وہ ہونا چاہیے جو سامنے ہو اور جس سے لوگ سوال کر سکیں، اپنی ہدایت اس سے حاصل کر سکیں۔ پھر ایک مرکز پر وہ سب کو جمع کر دے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ کہ جو بھی کوئی سوال کرے اس کا جواب دے سکے، ایسا نہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ جو اردو ترجمہ ہے اس کا الکافی کا، جلد نمبر 2 کا صفحہ 13 اور صفحہ 17، اس پر یہ باتیں دونوں مناظرے لکھے ہوئے ہیں، بہت لمبی روایات ہیں یہ۔ اب یہ ہے کہ یہ ضرورتیں نہ پہلے پوری ہوئیں نہ اب پوری ہو رہی ہیں، لہٰذا اس مسئلے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کام کے لیے حضرت امام مانے تھے کہ خدا کے مقرر کردہ ہیں، وہ کام پورا نہیں ہوا، وہ ضرورت ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں ہوا۔ اب یہ
کہ ہم ان کو امام کس لحاظ سے کہتے ہیں. جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، مالک، شافعی، امام احمد ہیں، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اسی طرح یہ اہل بیت میں سے، حضور کی اولاد میں سے یہ لوگ علم والے بھی تھے، عمل والے بھی تھے، اسی طرح یہ بھی امت کے سردار ہیں. ان سے اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو آپ پڑھیں گے تو ان کی خوبی یہ ہے کہ ان پڑھ کو اور پڑھے لکھے کو برابر سمجھ آتی ہے ان کی بات، اگر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا. اور ثبوت کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں تقیہ کا جو بہانہ، جس کی میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ 315 بار تقیہ ثابت ہے 2 کتابوں میں. تقیہ کہتے ہیں موت کے ڈر سے حق کو چھپا لینا، اس کو کہتے ہیں تقیہ. تقوی، تقیہ، ڈرنا، اصل اس کا معنی یہ ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ اماموں کی جو خوبیاں ہیں ان میں 2 خوبیاں یہ ہیں کہ زمین و آسمان کی حکومت ائمہ پر پیش کی جاتی ہے. پھر یہ کہ ائمہ اپنی موت کا وقت جانتے ہیں اور اپنے اختیار سے مرتے ہیں. یہ اصول میں سے ہے، یہ عقائد میں سے. تو حضرت امام مہدی بھی چونکہ امام ہیں، اپنی موت کا وقت بھی جانتے ہیں، اپنے اختیار سے وہ موت قبول کریں گے، تو وہ قتل کے ڈر سے کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ حضرات اہل بیت اس سے بری ہیں، حضرات ائمہ اس سے بری ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، صاحب ہیں. یہ کسی نے گھڑ کے ان کے نام لگائے ہیں، اور جو اس نے اس کی ڈسکرپشن تیار کی تھی، جو اس کی تفصیل اور خصوصیات تیار کی تھیں، وہ پوری نہیں ہو سکی. کیوں؟ اگر اللہ بھیجے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، پھر اس میں ساری وہ چیزیں پوری ہوتی ہیں. اگر اللہ نہ بھیجے تو انسان تیار کریں. جس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ وہ آیت پڑھی تھی کہ انہوں نے خود ایک نظام تیار کیا ہے عیسائیوں نے، پھر اس کو نبھا بھی نہیں سکے. تو بات یہ ہے کہ جتنی ضرورتیں انہوں نے بیان کی تھیں ان میں سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اگر آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ حضرت امام کی ضرورت کیا ہے. وہ آپ کو کہیں گے کہ سارا شہر مل جائے نا، فیصل آباد ایک وارڈن مقرر نہیں کر سکتا، تو خلیفہ کیسے مقرر ہو سکتا ہے، امام کیسے مقرر کر سکتے ہیں امام اپنے رائے سے. ان سے کہو جی بھائی آپ کے دلائل ایسے ہیں کہ کوہ مالیہ ٹل سکتا ہے، آپ کے دلائل نہیں ٹل سکتے. اب یہ بتا دیں یہ پورا ہوا ہے، اللہ اللہ خیر چل. یہ بات امکان کی حد تک تو ہوگی، ثبوت اس کا وقوع نہیں ہوا. لہذا یہ جو مسئلہ ہے یہ ضروریات دین میں شامل نہیں. جیسا کہ میں نے باقر مجلسی کا پہلے حوالہ پڑھا تھا تو اس نے لکھا کہ امت کے بڑے حصے نے اس سے انکار کیا ہے، لہذا اب یہ ضروریات دین میں شامل نہیں رہا. ضروریات دین کہتے ہیں ضروریات، ضروری باتوں کی جمع، وہ لفظ ہے ضروریات. ضروری کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات جو مسلمانوں کے بچے کو معلوم ہو. کسی بچے سے پوچھ لیں، کسی ان پڑھ سے پوچھ لیں، کسی گاؤں کے رہنے والے جس نے پوری زندگی کو کتاب کا حرف نہیں پڑھا، اس سے پوچھیں کہ مسلمانوں کی نمازیں کتنی، وہ کہے گا 5. یہ ضروریات دین میں سے. مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسلمان کا کلمہ کون سا بتائے گا آپ کو. روزے فرض ہیں مسلمان ہے، وہ کہے گا، چاہے اس نے ساری زندگی ایک نہ رکھا، اس کو پتہ ہے. تو اس طرح کے مسائل جو مسلمانوں کے بچے کو پتہ ہوں، بلکہ کافروں کو بھی پتہ ہو یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں ضروری، اور اس کی جمع ہے ضروریات. تو دین کی جو ضروریات ہیں ان میں سے یہ مسئلہ نہیں ہے. باقر مجلسی کہتے ہیں کہ امت کے بڑے حصے نے اس بات سے اختلاف کیا، لہذا یہ اب ضروریات دین میں شامل نہیں رہا. کیسے؟ آپ ابھی گوگل کریں کہ دنیا میں سنی کتنے ہیں اور دوسرے کتنے ہیں، تو 90% کے راؤنڈ اباؤٹ مور اور لیس جواب آئے گا کہ 90% سنی ہے دنیا میں، 10 سے 12-14% تک دوسرے سارے گروپ ہیں. تو 90% نے تو اعلانیہ انکار کیا، یہ مسئلہ ہم نہیں مانتے، نہ یہ ثابت ہے. لہٰذا یہ اب ضروریات دین میں سے نہیں ہے. اس کو نہ ماننے سے آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کلمہ گو ہے اس کا احترام کریں، اور اہل بیت کا کسی کی ضد میں آ کر ہم نے بے ادبی نہیں کرنی.
وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، انتہائی عالم اور انتہائی پاک کردار۔ ہم نے ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ وہ خدا نے مقرر کیے ہیں امام، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم اور عمل کی وجہ سے ہمارے امام۔ اب یہ بات کہ ان کو ہم بھائی ان کی پھر فقہ جعفریہ کا کیوں نہیں مانتے، یہ بھی سوال آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ پھر سنیوں کی فقہ مانتے ہیں، ان کی تو آپ بات ہی نہیں مانتے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں روکا بھی ان کی فقہ نہیں ہے کہ اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخری فیصلہ حضرت امام کا کیا تھا۔ محمد جواد مغنیہ بہت بڑا اثنا عشری عالم ہے لبنان کا، اس کی کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الخمسہ، ایک آپ نے سنی ہوگی الفقہ علی المذاہب الاربع۔ تو یہ دوست بعد میں آئے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ یہ آج 10 منٹ لیٹ شروع کیا تھا، اس لیے جا رہے ہیں آگے، ورنہ ہمارا ٹائم وہی آدھا گھنٹہ، پریشان نہ ہوں آپ۔ تو الفقہ علی المذاہب الخمسہ اس نے لکھی ہے، 30 سالوں میں 30 ایئرز اس کو لگے ہیں۔ وہ کہتا ہے سنیوں کے مسئلے تو مجھے ایسے مل گئے تھے، ہمارا اپنا نہیں پتہ چلا، 30 سال مجھے لگے ہیں یہ ڈھونڈنے میں کہ اس میں آخری فیصلہ ہمارا کیا ہے، اور یہ بھی اس کا خیال ہے، ورنہ نہیں پتہ چلتا کہ اصل میں کیا کہنا چاہتے تھے۔ تو یہ مسئلہ جس کی وجہ سے بھائی ہم اس فقہ کو پریکٹیکلی نہیں انوالو کرتے، ورنہ ان لوگوں کا علم اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے تو وہ ایسا ہے کہ پی ایچ ڈی کو اور ان پڑھ کو برابر سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، بلکہ 2 مثالیں۔ پہلی اور دوسری جو مثال ہوگی وہ ہمیں رمضان میں خاص طور پر وہ ہم نے اپنے سامنے رکھی ہے۔ پہلی مثال یہ کہ ایک آدمی نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ نے نبی انسانوں میں سے کیوں بنائے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ اللہ قیامت والے دن دوسرے انسانوں سے حساب لے سکے کہ اس انسان نے روزے رکھے تھے تو نے کیوں نہیں رکھے، اس انسان نے 5 نمازیں پڑھی تو نے کیوں نہیں پڑھی، اس انسان کے بھی بیوی بچے تھے تو نے اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کیوں کمایا، تاکہ اللہ قیامت والے دن ان سے حساب لے سکے۔ اس نے کہا جی پھر اگر وہ نبی انسانوں میں سے تھے تو ان کو موئی سے کیوں عطا کی؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بھائی ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہے وہ سانپ بن جائے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہاتھ ہے وہ ایسے بغل میں سے نکالیں تو سورج کی طرح چمکے، مردے زندہ کرنا، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مار کے اڑا دینا، رسول اللہ آپ کے جو معجزات ہیں بے شمار۔ تو اس نے کہا جی وہ معجزات ان کو کیوں دیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ خدا کی طرف سے نبی ہے، خود بخود ہی نہیں نبی بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ان پر مصیبتیں کیوں آئیں؟ 3 سوال اس نے کیا، اور وہ بھی بہت کوئی قابل آدمی تھا جس نے 3 سوالوں میں پورا مسئلہ نبوت پوچھ لیا۔ اس نے کہا جی پھر ان پر مصیبتیں کیوں آئیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جو دوسری بات میں ان کی کہنے لگا ہوں وہ ہم نے روزوں میں خاص طور پر اور پوری زندگی یاد بھی رکھنی ہے، اور جہاں تک ہمارا اثر ہے وہ پہنچانی، کیونکہ شیطان کو شکست دینے والی بات صرف وہ ہے، وہ خود ابلیس ہے، دوسروں کو خدا کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، وہ خود خدا کی رحمت سے مایوس ہے اور دوسروں کو بھی مایوس کرتا ہے کہ بھئی تیرا وضو پتہ نہیں رہا کہ نہیں، تیرا تو وضو ہی نہیں تھا تو نماز پڑھ لی، فلاں کر دیا ہوگا۔ تو حضرت امام جعفر الصادق نے کسی آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے تو نے اپنی زندگی کے اعمال میں۔ نمبر 1، خدا کے بارے میں بد ظنی نہیں کرنی، سوء ظن نہیں رکھنا اللہ پاک کے بارے میں۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو کوئی نیکی کرے اور پھر تو سوچنے لگ جائے کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ ان کا یہ خدا کے ہاں بہت برا جانا جاتا ہے اس بات کو۔ مثال آپ نے دی حج کی کہ اگر عرفات میں سے شام کو نکلتا ہے آدمی اور اس کے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں میرا حج قبول ہے کہ نہیں، تو اس آدمی کا یہ گناہ اس کی ساری زندگی کے تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہوگا۔ کہ تجھ کو خدا نے اپنے گھر بلایا، تجھ کو موقع دیا، تو نے توبہ کر لی، تو کیا وہ اس کی تیرے ساتھ کوئی خاندانی دشمنی ہے کہ اس نے معاف ہی نہیں کرنا تجھے یاد؟ تو انہوں نے کہا سوء ظن نہیں رکھنا اللہ کے بارے میں، جو نیکی کر اس کے بارے میں کنفرم تسلی رکھ کے قبول ہے، کرنے سے پہلے جب اٹھ کے چلنے لگے گا تو اس وقت سوچنا قبول ہے، روزہ رکھنے کے لیے اٹھے سمجھو قبول ہے، اب تو باقی پرفارم کرنا ہے اس کو، اور اس کے گناہ بنانے ہیں۔ اب خلوص نیت جتنا ہوگا
اتباع سنت جتنا ہوگا اس میں وہ درجے بڑھیں گے، نمبر آف ٹائمز اس کا ثواب بڑھے گا، ورنہ وہ قبول ہے۔ حج کا صرف ارادہ کیا، حاجی لکھ لیا اللہ نے تجھے، جب کرے گا تو پھر گناہ لکھے گا کہ 700 گنا لکھنا ہے کہ 1000 گنا لکھنا ہے اس کا حج۔ نمبر 1، خدا کے بارے میں سوء ظن نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یار میں نے کوئی نیکی کیا قبول ہے کہ نہیں۔ بھائی جو بھی کرو قبول ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے تم سبزی بھی لاتے ہو، سمجھو خدا نے صدقے میں لکھ لی ہے، کوئی شک والی بات نہیں۔ کپڑے جوتا کچھ بھی لاؤ، جو گھر کے لیے خرچے کے تم چیزیں لاؤ، سمجھو کہ اللہ نے صدقے میں لکھ لیا، تسلی رکھو۔ دوسری بات، کیونکہ اس نے سوال کیا ہوگا کہ حضرت اس طرح تو آدمی متکبر بن جائے گا، غرور میں آ جائے گا کہ میں تو بہت ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ دوسرا پہلو بھی یاد رکھنا کہ کبھی بھی اپنی نیکیوں کو زیادہ نہیں سمجھنا، یہ سوچنا کہ بھائی اس میں بہت ساری امپرومنٹ کی گنجائش ہے، مجھے اور نیکی کرنی چاہیے۔ لہذا جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سارے پوری تسلی سے نیکی کریں، یہ سمجھ لیں کہ جو کیا تھا وہ بھی قبول ہے، جو کرنا ہے وہ بھی قبول ہے۔ کیوں؟ جس کے ساتھ واسطہ ہے اس سے بڑا مہربان ہے بھی کوئی نہیں، اور اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کا مختصر سا بات کر کے کہ میرے گناہوں کی ہے۔ وہ کہا نا کہ اس نے عرفات والے دن پوچھتا ہے کیا مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ معافی مانگتا ہے۔ اللہ میں یہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اتنے آدمی 30-35 لاکھ مل کے کسی آدمی کو جا کہیں یار جو 4 آنے تو نے اس کے لینے ہیں، اس سے پیسے کا 1 روپے کا چوتھا حصہ درہم، وہ تو معاف کر دے، تو کر دے گا؟ وہ کہتے ہیں فرشتے حضور اتنے آدمیوں کو جانے کی ضرورت کیا ہے، 4 آنے تو وہ رقم ہے کہ وہ آدمی خود بھی کہے اس کو تو وہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو، گواہ رہنا، ان لوگوں کے گناہ معاف کرنا میرے لیے اس درہم کے معافی سے بھی زیادہ آسان ہے۔ کیسے؟ وہ ابھی میں بتا کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ کائنات بنی ہے نا، پہلا دھماکہ ہوا تو اس دن وہ دھماکہ ہوا تھا 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے۔ ارب ہوتا ہے 100 کروڑ کا، 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے وہ دھماکہ ہوا تھا، اور پہلے دن 1070 ارب کہکشائیں بنی تھی پہلے دھماکے سے۔ ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں، چھوٹی میں اربوں، بڑی میں کھربوں ستارے ہیں، اور ایک ستارہ سورج سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اور سورج زمین سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ زمین میرے جسم سے پتہ نہیں کتنی بڑی ہے، میرے جسم کی حیثیت زمین کے سامنے ایک ذرے کی بھی نہیں ہے، زمین کی حیثیت سورج کے سامنے ذرے کی بھی نہیں ہے، سورج کی حیثیت ستارے کے سامنے ذرے کی نہیں ہے، اور ستارے کی حیثیت کہکشاں کے سامنے ذرے کی بھی نہیں، اور ایک کہکشاں کی حیثیت باقی کائنات کے سامنے ذرے کی بھی نہیں۔ اور یہ سٹوری ہے پہلے دن کی، اور تب سے اب تک 13 ارب 80 کروڑ سال سے 70 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہاں تک جائے گی۔ اب اس سب کی آپ تھوڑی سی تصویر ذہن میں لائیں، اور یہ کہ جتنی بھی بڑی ہے یہ بہرحال محدود ہے، خدا کے سامنے سارے کی حیثیت ذرے کی بھی نہیں ہے، تو میرے گناہوں کی حیثیت اس کے سامنے کیا ہوگی؟ کیسے وہ کہتا ہے، وہ چوانی بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وہ بھائی نہیں ہے۔ اسی لیے وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ میں نہ ہی سب تم۔ انہوں نے جب دیکھا نا حساب کتاب لگایا، انہوں نے کہا بھائی میں ہے ہی نہیں، وحدت الوجود وجود صرف ایک ہے، اور جس نے اس میں سے کچھ اور نکالنے کی کوشش کی اس کو پیر میرے شاہ نے ہی اس کی منجی ٹھوک دی۔ کلمۃ الحق ان کی کتاب ہے۔ تو ایک لکھنوی تھا، اس نے کہا جی ہر چیز خدا ہے، انہوں نے کہا عقل کو ہاتھ مار، ہر چیز خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی عظمت کے سامنے لوگوں نے دھیان کیا تو انہوں نے کہا جی میں نہ ہی سب تم، اللہ اللہ اور خاص اللہ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصی علیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا الى احد من خلقك ابدا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.